بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین محترم، پیران پیر دستگیر ماں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف مبارک فتوح الغیب شریف کا آج 9واں مقالہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ 9ویں مقالے کے اندر آپ نے کشف اور مشاہدہ جو افعال کے اندر ہوتا ہے، فی بیان الکشف والمشاہدۃ فی الافعال، اس کے حوالے سے چند چیزوں کو بطور خاص ذکر فرما رہے ہیں۔ قال رضی اللہ عنہ فی الکشف والمشاہدۃ فی الافعال، آپ کشف اور مشاہدہ جو افعال میں ہوتا ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، یکشف للاولیاء والابدال من افعال اللہ عز وجل، یہ کھولا جاتا ہے، اس کا انکشاف ہوتا ہے اولیاء اللہ کے لیے اور ابدال کے لیے، من افعال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے۔ یہ ظاہراً تو وجود بندے کا نظر آتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے افعال کا، اس کی صفات کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کو اگر قرآن پاک سے آپ دیکھیں تو کتنی ایسی صفات ہیں اور کتنے ایسے افعال ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات اقدس اور اس کے کمالات، اس کے اوصاف، اس کے افعال سے صادر ہوئے، جبکہ اس کی عطا اور اس کی توفیق اور اس کی عنایت اور اس کے احسان سے اس کے بندوں سے بھی صادر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں بطور خاص ذکر ہے اور آپ کے معجزات کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے معجزات کا سورہ آل عمران میں ذکر ہے جس کو آپ دیکھیں تو بندہ ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے کہ خالق یہ اللہ کی صفت ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم، روح پھونکنا اللہ کی صفت ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اندر کے رازوں کو اور بھیدوں کو یہ اللہ جانتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیوتِکُم، مریض کو شفا دینا یہ اللہ کی صفت ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، تو یہ اللہ کی صفات ہیں، جبکہ بندہ اللہ کا جب قرب پاتا ہے، اس کے تقرب اور قربت کی منازل اور مدارج کو پاتا ہے، تو پھر یہی صفات اللہ اپنے بندوں کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو اس سے کوئی شرک مطلوب نہیں ہوتا، اس سے کوئی بدعت مطلوب نہیں ہوتی، اس سے کوئی شراکت داری مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کا فیض اور اس کا فیضان اور اس کا فضل ہوتا ہے جو بندے کو عطا کیا جا رہا ہوتا ہے اور بندے کو اس سے نوازا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں اسی چیز کے تسلسل میں آپ فرماتے ہیں ما یبہر العقول، بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں سے عقل حیرت زدہ ہو جاتی ہے، اور کرامت ہو، معجزہ ہو، قدرت ہو، اس کا جو ایک عملی انطباق ہے وہ یہی ہے کہ جب بندے کی عقل ساتھ چھوڑ جائے تو وہی تو معجزہ کہلاتا ہے، وہی تو کرامت کہلاتی ہے، وہی تو قدرت کہلاتی ہے۔ اگر خرق عادت ولی سے ہو تو کرامت بن گئی،
نبی سے ہو تو معجزہ بن گیا، اور اعلان نبوت سے پہلے ہو ارہاس بن گیا، اور اگر اللہ کی ذات سے منسلک ہو قدرت بن گئی۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی صفات عطا کر رکھی ہے۔ وَيَخْرُقُ الْعَادَاتِ، اور عادات کو توڑنے والی، یعنی خرق عادت۔ خرق عادت کا یہی معنی اور مفہوم ہے کہ جہاں عقل بندے کی ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ گزر جا عقل سے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے صوفیاء نے یہی فرمایا ہے کہ حضور کی تعریف اور عظمت کی بات آئے تو وہاں پہ عقل کو قربان کر دیا کر، حضور کے معجزات کی بات آئے عقل کو قربان کر دیا کر، کیونکہ وہاں عقل راستے کا نور ضرور ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ عقل کسی کام کی نہیں، مطلب یہ ہے کہ پھر آدمی عقل کے پیچھے جائے گا تو پھر اسی میں کھو جائے گا اور اپنی منزل سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ عقل سے آگے جا کر تو نے اس مقام اور منزل کو پانا ہے۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی۔ یہی تو بات ہے نا کہ جب بندہ عقل کو حضور کے لیے قربان کرتا ہے تو پھر حضور کی ذات اقدس سے ان اسرار و رموز کو پاتا ہے جو عطا کرنے کے لیے حضور تشریف لائے۔ پھر فرماتے ہیں یخرق العادات والرسوم وہی اعلیٰ قسمین، اور اس کی دو قسمیں ہیں، جلال و جمال، ایک جلالی اور دوسرا جمالی۔ جلالی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فل جلال والعظمت یورثان الخوف المقلق والوجل المزعج۔ دو چیزیں ہیں یہاں پر جس کو ذکر کیا جا رہا ہے، ایک خوف مقلق ہے یا خوف مقلق ہے، دونوں اعتبار سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسا خوف جو بندے کو بے آرام کر دے، اور وجل، ایسا وجل جو مزعج ہو، جس سے بندے کے وجود میں دہشت پھیلے، جو دہشت ناک ہو، بندے کو دہلا دے، جیسے کہتے ہیں دل کو دہلا دینے والی چیز، یہی معنی ہے۔ والغلبۃ العظیمہ بما یظہر علی الجوار، اور ایسا غلبہ اور ایسا عظیم غلبہ جو بندے کے اعضاء کے اوپر، جوارے کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ ایک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے منسوب روایت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسمع فی صدرہ عزیز، فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ سے ایک آواز ظاہر ہوتی تھی، آپ کے قلب اطہر سے عمل کے دوران، عبادت کے دوران، ریاضت کے دوران، ذکر کے دوران، تخلیہ کے دوران آپ سے ایک آواز ظاہر ہوتی، کا عزیز المرجل فی الصلاۃ، فرمایا ایسی جیسے ہانڈی ابل رہی ہو تو ہانڈی کے ابلنے کی جو آواز ہوتی ہے، نماز کی کیفیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے یہ آواز ظاہر ہوتی تھی۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دروازے سے ایک صحابی گزرے تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ہانڈی میں کچھ پک رہا ہو، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صدیق اکبر کے در اقدس سے اور دروازہ اقدس کے سامنے سے گزرا ہوں تو مجھے یوں لگا جیسے ہانڈی ابل رہی ہو اور اس کی آواز آ رہی ہو اور اس کی خوشبو آ رہی۔ تو حضور نے فرمایا ان کا دل میری محبت اور عشق میں جل رہا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو خلیل الرحمن ہیں، ان کے بارے میں بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل من شدت الخوف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں، اس کی خشیت میں آپ کے دل کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔
لما یرا من جلال اللہ عز وجل وینکشف لہ من عظمتہ تعالی، اور یہ سارا انکشاف اللہ کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کے جلال کی وجہ سے تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بہادر ہیں، نڈر ہیں، دلیر ہیں، لیکن جب آپ مصلی پہ جاتے ہیں تو آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوتا ہوں؟ آج ہم عبادت میں بے باک ہو جاتے ہیں اور مصلی پہ کھڑے ہو کے شاید ہم جو بار کی کیفیات ہونی چاہیے وہ مصلی پہ ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادات سے لذات چلی گئی، انوار چلے گئے، اسرار چلے گئے، رموز چلے گئے، حقائق چلے گئے، حقیقتیں چلی گئی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اب معراج کے لیے نماز پڑھنی تھی، اب سجدے میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں دنیا کے کتنے معاملات کو سجدے میں رکوع قیام میں نپٹا لیتے ہیں۔ جو چیزیں بار یاد نہیں آتی وہ ہمیں یہاں یاد آ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو اقبال نے کہا تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر، تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ کوہ شگاف تیری ضرب، تو اسے کشاد شرق و غرب، تیغ ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر۔ اقبال کہتے ہیں تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے؟ اور یہی آپ یہاں ہیبت اور جلال کا اور اس کا یہاں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حالت عبادت میں یہ کیفیت ہوتی تھی اور آپ کا یہ معاملہ ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا، سیدنا صدیق اکبر کا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، وَنُقِلَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ ابراہیم خلیل الرحمن و عمر الفاروق، حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا کہ آپ کے سینے سے خوف میں اور خشیت الہی میں یہ کیفیت وارد ہوتی تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَمَّا مُشَاهَدَةُ الْجَمَالِ فَهُوَ التَّجَلِّي لِلْقُلُوبِ، اور جو جمال کا مشاہدہ ہے وہ قلب کا جلا پانا ہے۔ قلب کے لیے تجلی ہے، انوار ہیں، تجلیات ہیں، مشاہدات ہیں، مکاشفات ہیں جو بندے کے قلب سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بالانوار والسرور والالطاف والکلام اللذیذ والحدیث الانیس والبشارت بالمواہب للجسام والمنازل العالیہ والقرب منہ عز وجل۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جو مشاہدہ جمال ہے وہ تجلی ہے قلوب کے لیے، وہ انوار ہیں، وہ سرور ہے، وہ لطف ہے، وہ اللہ کے کلام کی لذت ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے اور اس کی لذت بندے کو کس قدر نصیب ہونی چاہیے۔ والحدیث الانیس، اور اس کی بات سے انس پانا ہے، اس کے یار کی بات سے انس پانا ہے اور محبت کو پانا ہے، لذت کو پانا ہے، قرار کو پانا ہے، چین کو پانا ہے، آرام کو پانا ہے، سرور کو پانا ہے، کیف اور کیفیت کو پانا ہے۔ والبشارہ، اور خوشخبری کو پانا ہے جو اللہ رب العزت نے بندے کے ظاہر و باطن کو نوازنے کے لیے عطا کر رکھے، اور بلند مراتب کو پانا ہے، اس کی بارگاہ سے اس کے جمال کے نتیجے میں اس کے قرب کو پانا ہے۔ یہی تو عمل کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ نہیں ملا، بندہ دنیا کے پیچھے ہے، تو پھر کیا ملا ہے؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا کے بن سکے کیونکہ دنیا تو ہاتھ آتی نہیں۔ جب چلے سکندر اعظم دونوں ہاتھ خالی تھے، کیا لے کے جانا ہے؟ کفن بھی پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، مقدر بنے گا کہ نہیں بنا۔ اس لیے دنیا کا ہو کے کیوں رہ جاتا ہے بندہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خالق و مالک کا نہیں بنتا۔ آپ قرآن میں غور کریں، اللہ نے جتنی مقامات پہ اپنی صفت ربوبیت کا اظہار کیا ہے، اتنی کسی اور صفات کا اظہار نہیں کیا۔ قرآن کے نزول میں دیکھیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، صفت ربوبیت ہے۔ عالم ارواح میں دیکھیں، الست بربکم، صفت ربوبیت کا اظہار ہے۔ حالت ترتیب میں دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ سورت کے اینڈ پہ دیکھیں، الناس میں
قل اعوذ برب الناس، یہاں تمام کمر میں جائیں مر ربوں کا، یہ غلبہ صفت ربوبیت ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے بندے میں پالنہار ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، میں رازق ہوں، میں دینے والا ہوں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وہ ساری کائنات کو عطا کرنے والا ہے، جو سب کو عطا کرتا ہے، پتھر میں کیڑے کو دیتا ہے، وہ تجھے کیا نہیں دے گا؟ تو ہم نے اپنے علم کا، عمل کا، عبادت کا، ریاضت کا، خطابت کا، تلاوت کا، زہد کا، پارسائی کا، تعلیم کا، تعلم کا، تلاوت کا، ان سب چیزوں کا مد نظر فقط پیسے اور روپے کو بنا رکھا۔ یہ بات اگرچہ کڑوی ہے لیکن حق بات ہے، اور حق بات کڑوی لگتی بھی ہے، کیونکہ جب آدمی حق سے دور ہو جائے تو کڑوی لگتی ہے، اور جب حق کے قریب ہو تو اس سے زیادہ میٹھی اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ تدریس پہ تو نچیز بیٹھ گیا، خطابت کے لیے تو نچیز بیٹھ گیا، تعلیم کے لیے تو نچیز بیٹھ گیا، تلاوت کے لیے تو بیٹھ گیا، لیکن ان کا مطمع نظر روپیہ، پیسہ، دولت، مال، جائیداد، سرمایہ، یہ 5-7 فٹ کا جو یہ عمارت ہے یہ تو دھڑام کر کے گر جائے گی جب وقت اجل ہوگا۔ تو جب اجل کا پتہ ہی نہیں تو اس کے لیے اتنا کیوں ہم اکٹھا کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں؟ ہمیں تو وہ چیز جمع کرنی چاہیے جو ابدی ہو، جو دائمی ہو، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور وہ یہی ہے کہ ہم اس کی رضا کو، اس کے جمال کو حاصل کریں۔ اور یہاں آپ نے جلال کو پہلے ذکر کیا، جمال کو بعد میں، کیونکہ جب ہیبت طاری ہوتی ہے تو بندہ جس قدر عارف ہوتا ہے اسی قدر عاجز ہوتا جاتا ہے، اس میں عاجزی بڑھتی ہے، انکساری بڑھتی ہے، طمع ختم ہوتا ہے، لالچ ختم ہوتا ہے، حرص ختم ہوتا ہے، کبر ختم ہوتا ہے، اس کے وجود سے خصائل رذیلہ چلے جاتے ہیں اور اوصاف حمیدہ اس کے وجود میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ اسی کے تسلسل میں کچھ چیزوں کا یہاں پہ ذکر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مما سیعول امرهم الیہ وجف بہ القلم من اقسامہم فی سابق الدہور فضلا منہ ورحمہ۔ فرمایا کہ پھر اس سے اس کے امر کے لیے یا اس کے احکام کے لیے جو چیز اس کے زیادہ قریب کرتی ہے یا اس کی جانب لے کے جاتی ہے، اس سے قلم خشک ہو گئے تمام اقسام میں، من اقسامہم فی سابق الدہور، پہلے زمانے کے اندر، فضلا منہ، یہ اسی کے فضل سے اور اس کی رحمت سے۔ یہ پہلے بات طے پا چکی ہے، یعنی اب ہم حضور علیہ السلام کی امت سے ہیں، حضور آخری نبی ہیں، ہم آخری امت ہیں، اس کے بعد تو کوئی امت نہیں آئے گی کہ مزید ہمارے لیے کچھ اسباق کسی امت سے ہوں گے یا بعد والی امتوں کے لیے کوئی اسباق ہوں گے۔ امتیں تو آنی نہیں، نبی تو آنے ہی نہیں، لا نبی بعدی، حضور نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ختم بہ النبیون، فرمایا مجھ پر نبوت کا اختتام کر دیا گیا۔ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور علیہ السلام اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو اب مزید کیا نصیحتیں آنی ہیں؟ یہ سب کچھ تو پہلے سے طے پا چکا ہے۔ وَإِثْبَاتًا مِّنْهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا إِلَى بُلُوغِ الْأَجَلِ، اور اس بات اس سے ان کے لیے دنیا میں یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، موت آ جائے گی۔ وَهُوَ الْوَقْتُ الْمُقَدَّرُ لِأَلَّا تَفْرُطَ بِهِمُ الْمُحَبَّةُ مِنْ شِدَّةِ الشَّوْقِ الہ عز وجل۔ فرمایا وہ وقت جو لکھا جا چکا ہے تاکہ محبت میں اضافہ ہو، شوق میں شدت واقع ہو جائے اور بندے کا رجوع اور رجحان اپنے مالک و خالق کی طرف ہو جائے۔ فتن فاتر و مرائرہم، اور جتنی بھی قوتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، زوال پذیر ہو جائیں گی، اگر اس کی محبت
اور اس کا شوق پیدا نہ ہوا، وجود سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، مٹا دی جائیں گی۔ اور اگر اس کا شوق پیدا ہو گیا، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرے قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ بندے کے پھر قیام بھی حجاب بن جاتے ہیں، سجدے بھی حجاب بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ ماتھے پہ نشان بھی بن جائے تو معراج نہیں ملتی، پھر نشان ہی باقی رہ جاتے ہیں۔ معراج سے آدمی کوسوں میل دور ہو جاتا ہے۔ او یدعفو عن القیام بالعبودیت الی ان یاتیہم الیقین الذی هو الموت، پھر عبودیت کے قیام میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ بندہ یقین کی حد تک، یعنی یقین سے مراد وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین سے مراد موت ہے کہ مرتے وقت تک، یعنی موت تک اس کا بندے کا خدا کے ساتھ، عبد کا معبود کے ساتھ، مخلوق کا خالق کے ساتھ رشتہ ناتا منسلک اور منطبق ہو جاتا ہے۔ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ لُطْفًا مِّنْهُ وَرَحْمَةً، اور یہ ساری چیزیں بندے کو کیسے نصیب ہوتی ہیں؟ اسی کے لطف سے، اسی کی مہربانی سے، اسی کی عطا سے، اسی کے فیض اور فضل سے۔ وَمُدَاوَمَةً، اور اس میں دوام پایا جاتا ہے۔ وَتَرْبِيَةً لِقُلُوبِهِمْ، اور اس سے دل کی تربیت، دل کی جلا ملتی ہے۔ وَمُدَارَةً لَهَا، اور دل کی اس کے ساتھ موافقت ہو جاتی ہے، اس کے احکام کے ساتھ موافقت ہو جاتی ہے۔ پھر بندے کے دل میں غیر کا خیال اور تصور تک نہیں آتا، لیکن اس کی جانب رجوع اور رجحان کرے گا تو تب ہوگا۔ انہ حکیم علیم لطیف رؤوف الرحیم، وہی حکیم ہے، وہی علیم ہے، وہی لطف فرمانے والا ہے، وہی مہربانی کرنے والا ہے، اور وہی رحم فرمانے والا ہے۔ ولہذا روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول لبلال المؤذن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے فرماتے، ارہنا یا بلالو، یعنی بالاقامت، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ اقامت کے ذریعے، نماز کے ذریعے اور نماز کی دعوت کے ذریعے، لندخل فی الصلاۃ لمشاہدۃ، تاکہ ہم داخل ہوں نماز میں اس یار کے مشاہدے کے لیے۔ نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنے، یہ نماز تو اس کے تقرب کے لیے، اس کے وصل کے لیے، اس کے جلال اور اس کے جمال کے مشاہدے کے لیے ہے، اور اسی کے مکھڑے کو پانے کے لیے، اسی کے جلوے کا نظارہ کرنے کے لیے۔ اگر اس کے جلوے کا نظارہ نہیں ہوا تو وہ نماز ہی کیا ہے؟ یہی مقام ہے جہاں صحیحین میں امام بخاری اور امام مسلم نے متفق علیہ حدیث یہ بیان کی ہے، حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور یہ دل کی پہنائیوں اور دل کی گہرائیوں سے ہی پائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں پائی جا سکتی۔ یعنی بالاقامت لندخل فی الصلاۃ لمشاہدۃ ما ذکرنا من الجمال، یہ مشاہدات ہیں جو جمال کے مشاہدہ کے اندر آپ فرماتے ہیں ہم نے ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ التجلی للقلوب بالانوار والسرور والالطاف والکلام اللذیذہ والحدیث الانیسہ والبشارت بالمواہب، یہی چیزیں ہیں جو بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کیونکہ جمال یار کا مشاہدہ وہاں سے نصیب ہوتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین کا جو ذکر ملا علی قاری نے مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے مقدمہ میں ذکر کیا، اور وہ بھی بنیادی طور پر اسی حدیث پاک کے تحت ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ اس لیے عبادت کا، عمل کا، نماز کا مطمع نظر فقط اس کا جمال ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہے تو عبادت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے اور کسی اور مقصد کی خاطر اور نماز میں اور خیالات ہیں، دل تو نماز پڑھایو نہ ہی کی ہویا جے نیتی ہو، پھر نیت کرنے اور نہ کرنے کا کوئی آدمی کے اوپر اثر نہیں پڑتا۔
وما توفیقی الا باللہ۔